ایک سوال ہے، ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا قبر میں 4 سوال ہوں گے؟ دیکھیے یہ بھی ایک اچھا خاصا مسئلہ کھڑا ہو گیا، آج کل بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں۔ پہلے پرانے علماء کہتے تھے کہ بھائی قبر میں 3 سوال ہوں گے، اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے۔ تو لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی، ابھی تک تو 3 ہی سوالات تھے، تو یہ 4 سوال کہاں سے آ گئے؟ اور کچھ لوگ تو پرانے علماء پہ باقاعدہ لعن طعن بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ان لوگوں نے چوتھا سوال چھپا لیا، وہ بتایا ہی نہیں، صرف 3 ہی سوال بتائے، چوتھا چھپا دیا۔ تو یہ غلط بات ہے، علماء کرام نے چھپایا نہیں ہے، بلکہ آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے، تو وہ اصل میں ٹھیک طرح سے اس حدیث کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھیں سنن نبی داؤد میں ایک روایت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں باقاعدہ ذکر ہے کہ قبر میں جانے کے بعد مردے سے پہلا سوال ہوگا کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا کہ تمہارے نبی کون ہیں؟ اس کے بعد آگے چل کے اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ ان تینوں سوالات کے جوابات جب مردہ دے لے گا تو اس سے فرشتے پوچھیں گے ما یدریکا، تمہیں یہ پتہ کیسے چلا؟ تو کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ فصدقتہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ تو یہ جو آخر میں ہے نا کہ جو فرشتے پوچھتے ہیں کہ ما یدریکا، تمہیں پتہ کیسے چلا، تو اسی کو کچھ لوگ کہتے ہیں چوتھا سوال۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اصل میں آخر میں جو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ کیسے چلا، یہ اصل میں یہ جو سوال ہے نا، یہ امتحان کا سوال نہیں ہے، امتحان سے باہر کا سوال ہے۔ یہ ایگزام پیپر کا سوال نہیں ہے، جو کویشچن پیپر ہوتا ہے اس کا سوال نہیں ہے۔ کویشچن پیپر ہو چکا، اس میں صرف 3 ہی سوال ہے، اس میں بندہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہونے کے بعد اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ ما یدریکا، تمہیں کیسے پتہ چلا۔ اس کو میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ امتحان دینے کے لیے گیا، اب اس کو جو کویشچن پیپر ملا امتحان میں، ایگزام ہال میں، اس میں 3 سوالات تھے، اور وہ بچے نے کیا کیا، تینوں سوال کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیے۔ جواب دینے کے بعد جب وہ امتحان ہال سے باہر نکلا تو اس کے ٹیچر نے اس کو پکڑ کے پوچھا کہ تم نے جو جوابات دیے ہیں بہت اچھے جوابات دیے ہیں، بتاؤ اتنے اچھے جوابات تم نے کیسے لکھ لیے، تمہارا پیپر اتنا اچھا کیسے گیا؟ تو یہ امتحان کے باہر آ کر جب وہ ٹیچر پوچھ رہا ہے تو اس کو کیا آپ کہیں گے کہ چوتھا سوال ہے، یعنی اس کے امتحان میں 4 سوال پوچھے گئے؟ یہ 4 سوال نہیں پوچھے گئے، اس سے 3 ہی سوال پوچھے گئے، لیکن یہ امتحان سے باہر آ کے اس سے پوچھا جا رہا ہے تم نے جوابات بہت اچھے دیے، کیا کیا تھا تم نے؟ تو لڑکا کہے گا میں نے محنت کیا، میں نے پڑھا، میں نے یہ کیا، اس لیے میں نے جوابات دے دیے۔ تو یہی صورتحال قبر کی ہے کہ جب اس سے 3 سوالات کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، جب ان تینوں سوالات کے جوابات دے لے گا تب یعنی وہ امتحان میں پاس ہو چکا ہے۔ پاس ہونے کے بعد اس کی حوصلہ افزائی کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ما یدریکا، تمہیں پتہ کیسے چلا، تم کامیاب ہو گئے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس لیے میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا دوسری طرف دیکھیے کہ جو مردہ ناکام ہوگا، یعنی جو قبر کے امتحان میں فیل ہو جائے گا، اس سے بھی یہی 3 سوالات ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ ان تینوں سوالات کے جوابات میں وہ کیا کہے گا، ہاں لادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ تو اب اس سے کیا چوتھا سوال ہوگا؟ اس سے جب یہ ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، تو اس سے فرشتے کیا کہیں گے؟ کہیں گے لا دری تو لا دری، تو نے سمجھا کیوں نہیں قرآن، تو نے قرآن پڑھا کیوں نہیں؟ دیکھیں یہاں پہ یہ سوال چینج ہو رہا ہے۔ شروع کے جو 3 سوالات تھے وہ چاہے امتحان میں پاس ہونے والا ہو اس سے بھی وہی 3 سوالات ہیں، فیل ہونے والا اس سے بھی وہی سوالات ہیں، لیکن یہ جو چوتھے نمبر پہ پوچھا جا رہا ہے تو جو پاس ہو رہا ہے اس سے الگ چیز پوچھی جا رہی ہے، ما یدریکا، تمہیں کیسے پتا چلا، تم کیسے کامیاب ہو گئے؟ اور جو فیل ہو گیا اس کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم نے پڑھا کیوں نہیں، سمجھا کیوں نہیں۔ تو دونوں کا فرق سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ چوتھا سوال نہیں ہے، حقیقت میں یہ امتحان کا سوال نہیں ہے، یہ امتحان سے باہر کا سوال ہے۔ اگر امتحان کا سوال ہوتا تو ایک ہی ہوتا، یعنی جو پاس ہو رہا اس سے بھی وہی سوال ہوتا، جو فیل ہو رہا اس سے بھی وہی سوال ہوتا، لیکن یہ سوال جو چوتھا سوال ہے یہ چینج ہو رہا ہے، جو پاس ہو رہا ہے قبر میں اس سے کچھ اور پوچھا جا رہا ہے، جو فیل ہو رہا ہے اس سے کچھ اور کہا جا رہا ہے۔ یہ سوال کا فرق ہی بتاتا ہے کہ یہ اصل امتحان کا سوال نہیں ہے، بلکہ امتحان ہونے کے بعد، ریزلٹ آؤٹ ہونے کے بعد کا سوال ہے۔ تو اس سے انکار نہیں ہے
कि कब्र में ये चीज़ भी पूछी जाएगी, पास होने वाले से पूछा जाएगा तुम कैसे पास हो गए, तुम्हें कैसे पता चला, और जो फेल हो गया उसको डांटा जाएगा तुमने समझा क्यों नहीं, पढ़ा क्यों नहीं। इससे इनकार नहीं, ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ असल इम्तिहान का हिस्सा नहीं है, असल इम्तिहान का सवाल नहीं। यही वजह है कि हमारे जो पुराने उलमा हैं उन्होंने यही कहा है कि कब्र के 3 सवालात हैं, और आज भी बात वही है कि कब्र के जो सवालात हैं, इम्तिहान के असल सवालात हैं, वो 3 ही हैं। और ये जो चौथी चीज़ है ये हमारे उलमा से ओझल नहीं है, इसका कोई इनकार नहीं करता, ये चीज़ भी है, लेकिन इसे आप सीरियल नंबर लगा के गिनना शुरू कर दें कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक साथ मिक्स कर दें, तो ये गलतफहमी है और हदीस को सही तरह से ना समझने का नतीजा है। इसलिए हदीस को पढ़ते हुए आप उसको समझने की भी कोशिश करें कि कौन सी बात किस सियाक में है, कहाँ से उसका ताल्लुक है। इन सब से नज़रें हटा के सिर्फ उसको आप बैठ के गिनना शुरू कर दें और कहें कि तो चौथा सवाल है, पुराने लोग जाहिल थे, तो ये बहुत गलत बात है। तो कब्र में असल सवालात 3 ही होंगे, और 3 के बाद भी एक सवाल होगा, उससे इनकार नहीं, लेकिन वो असल इम्तिहान का सवाल नहीं है, इम्तिहान होने के बाद का सवाल है, जैसा कि मिसाल से मैंने आपके सामने वाज़ेह किया। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। i+ TV को जरूर डोनेट करें।